وہ تو گناہوں کی قربانی کے لیے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. اس کی داڑھی نوچی گئی ہمارے گناہوں کے لیے, اس کے سر کے بال نوچے گئے ہمارے گناہوں کے لیے, اس کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکا گیا ہمارے گناہوں کے لیے, اس کی کمر مبارک کے اوپر کوڑے لگائے گئے ہمارے گناہوں کے لیے, اور اس کی قمیص کو کپڑوں کو پھاڑا گیا ہمارے گناہوں کے لیے, اور اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر زوردار تماچا رسد کر کے کہتے تھے نبوت سے بتا تیرے منہ پر تماچا کس نے مارا ہے, یہ جو تھپڑ کھائے وہ میرے گناہوں کے لیے کھائے, اور اس کے جو سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا وہ بھی میرے تقصیروں اور گناہوں کے لیے, اس کے ہاتھوں کے اندر کیل ٹھکوائے گئے وہ بھی میرے گناہوں کے لیے, اس کے پاؤں کے اندر کیل ٹھکوائے گئے وہ بھی میرے گناہوں کے لیے, حالانکہ اس کے منہ میں ہرگز چھال نہ تھا, تو بھی وہ ہماری خاطر گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے واسطے کچلا گیا, ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم بچائے جائیں. گناہ اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں اور وہ موت کی آغوش کے اندر چلا گیا. آدم بے گناہی کے عالم میں موت کی آغوش کے اندر ہے, ہوا سامنے ہے اور خوش ہو رہا ہے, عورت بن گئی میرے سامنے آ گئے, جناب مسیح بھی موت کی آغوش کے اندر ہے, لیکن مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا, اور جو لکڑی پر ہوا وہ لعنتی ہوا, قوموں قبیلوں اور امتوں کی لعنتوں کو اپنے اوپر سمیٹ کر صلیب کے اوپر اپنی جان دے دی, سو گیا, مر گیا, اور صرف مرا ہی نہیں, انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور پھر دفن ہوا. وہ دفن فی القبری, اس کو قبر کے اندر اتارا گیا اور امید ختم ہو گئی کہ اب یہ زندہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ مر گیا, جیسے نبی مر گئے, پیغمبر مر گئے, رسول مر گئے, اولیاء مر گئے, ولی مر گئے, مجدد مر گئے, محدث مر گئے, پیر مر گئے, ان کے مزارات بنائے گئے, ان کی درگاہیں بنائی گئی, ان کے دربار بنائے گئے, اور ان کی تعظیم اور تکریم آج بھی لوگ ان کے درباروں, مزارات, خانقاہوں پر جا کر کرتے ہیں. یہی فلسفہ, یہی سوچ جناب مسیح کے لیے تھی کہ وہ مر گیا ہے جیسے ابراہیم مر گیا, وہ مر گیا ہے جیسے اسحاق مر گیا, وہ مر گیا ہے جیسے یعقوب مر گیا, وہ مر گیا ہے جیسے آل اسرائیل کے انبیاء مر گئے, وہ ویسے ہی مر گیا. لیکن کس کو معلوم ہے کہ وہ ویسے نہیں مرا؟ مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے گناہوں کے لیے اور جتنے سن رہے ہیں آپ کے گناہوں کے لیے ہوا, اور جب وہ مر گیا لوگوں کے خیالات سنیے, لوگوں کے جذبات دیکھیے, لوگوں کے تصورات دیکھیے, اب یہ اٹھنے کا نہیں. لیکن آقا نے اپنی حیات طیبہ کے اندر فرما دیا تھا تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دنوں کے اندر اس کو دوبارہ کھڑا کر دوں گا, کیونکہ مجھے اپنی جان دینے کا اور اسے پھر واپس لینے کا اختیار ہے. زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے بخشا گیا ہے. ہاں, میں صلیب کے اوپر رضاکارانہ طور پر اپنی جان بتیروں کے گناہوں کی معافی اور کفارے کے لیے دے رہا ہوں. مر گیا صلیب کے اوپر. آدم مرا ہوا ہے عدن کے اندر. آدم عدن کے اندر درختوں کے پتوں کے اندر جو چھپا ہوا تھا وہ مر گیا. اس پر موت کس طریقے سے آئی؟ سو گیا. نیند موت کے مشابہ ہے, اور موت